ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. لائٹیں بند ہو گئی ہیں پیچھے ہال کی. سفیر پاکستان محترم خالد عثمان قیصر صاحب، معزز قائدین تحریک منہاج القرآن، پاکستانی کمیونٹی کے معزز رہنمایان گرامی، پاکستانی سوسائٹی کے مکرم نمائندگان، معزز خواتین و حضرات، تحریک منہاج القرآن اور پاکستان کارکنان اور یونان میں بسنے والے پاکستان کے عظیم فرزندان، آج اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی توفیق سے آپ سے ملاقات کا شرف ایتھنز میں، یونان کے کیپٹل میں میسر آیا ہے، اور اس سال کا میرا دورہ یورپ یونان سے ہی شروع ہو رہا ہے. برطانیہ کے بعد یورپ کا سفر میں نے اس سال یونان سے شروع کرنے کو منتخب کیا، اللہ رب العزت کی اذن سے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید 2015 میں میں نے یورپ کے جملہ ممالک کا دورہ کیا تھا، اور وہ بھی کم و بیش 13-14 سال کے بعد آنا ہوا تھا میرا. اس میں اچانک سرجری کروانا پڑ گئی مجھے فرانس میں، اور پھر دوبارہ وہی سرجری ڈنمارک میں، جس کی وجہ سے بعض ممالک کا دورہ کینسل ہو گیا، ان میں یونان بھی. آپ کے ہاں آنا میرے ذمے ایک اتار تھا. تو الحمدللہ اس وجہ سے اس سال کے سفر کا آغاز سرزمین یونان سے کیا ہے. مجھ سے قبل آپ نے محترم اور معزز سفیر پاکستان خالد عثمان قیصر صاحب کی بڑی فکر انگیز، ایمان افروز اور ذوق پرور گفتگو سنی، پرمغز گفتگو سنی. میں نے اپنے جذبات کا اظہار تو انہیں 1 منٹ روک کے 1 منٹ کے لیے دوران گفتگو ہی کر دیا. جس تعلق کا انہوں نے میرے ساتھ ذکر کیا، اس تعلق میں ہزارہ افراد جو بڑی اعلیٰ مراتب پر اور اعلیٰ عہدوں پر اور اعلیٰ ذمہ داریوں پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، اور پاکستان کی اعلیٰ ترین آخری مرتبے کی جگہوں پر بھی لوگ ذمہ داریاں انجام دیتے رہے ہیں یا اب بھی دے رہے ہیں.
ان کی تعداد شمار سے باہر ہے، مگر ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں کہ زندگی میں طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ان میں سے کسی دانائے راز سے اور کسی اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ دل و نگاہ اور اعلیٰ کردار رکھنے والے اپنے پرانے ساتھی سے ملاقات کی۔ دل خوش ہوتا ہے یقیناً، مگر اس سے بڑھ کر دل خوش ہوا ہے میرا کہ میں نے ڈاکٹر حسن سے بھی سنا تھا، ڈاکٹر حسین سے بھی سنا تھا، اور جمیل شاہ صاحب سے بھی سنا تھا پہلے، اور چودھری اسلم اور دیگر جو بھی تحریک منہاج القرآن کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی اپنے حالیہ اس وزٹ کے دوران، بلکہ ہوٹل سے چل کے جب میں ادھر آ رہا تھا اس دوران بھی میں سن رہا تھا اور میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ یہ جو کیریئر ڈپلومیٹس ہیں موسٹلی اس پوزیشن پر سیاسی حوالوں سے لوگ تعینات کر دیے جاتے ہیں، لامحالہ وہ پاکستان کی اس طور سے نمائندگی نہیں کر سکتے، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ اخلاص نہیں ہوتا، وہ پروفیشنل کیپیبلٹی نہیں ہوتی، وہ لگن نہیں ہوتی کہ پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا ہے جہاں کیریئر ڈپلومیٹس ہیں جو جنہوں نے کیریئر پوری زندگی میں اس فیلڈ میں بنایا اور جنہوں نے سروسز انجام دی اور اپنے فن میں مہارت اور تجربہ اور مشق رکھتے ہیں، پھر ان میں کوئی شخص امانت دار اور دیانت دار اور خدمت گزار اپنے ملک و وطن کا اور اپنے اہل قوم کا مل جائے تو اس کا عمل شبانہ روز عبادت ہے، عبادت سے کم نہیں۔ میں اس ملک کا نام نہیں لوں گا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ دنیا کے بے شمار ممالک میں سفر کے دوران خاص طور پہ جو وہاں تعینات ہوتے ہیں سفرائے طرح ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں میری کانفرنسز میں، یورپ میں بھی، یورپ سے باہر بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، عرب دنیا میں، افریقہ میں، اطراف و اکناف عالم میں میں ان کو سنتا بھی ہوں، ان سے ملتا بھی ہوں، مگر خالد عثمان قیصر صاحب سے قبل ایک شخص کیریئر ڈپلومیٹ تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ میڈل ایسٹرن کنٹریز میں سے کسی ایک ملک میں، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کا تعلق بلوچستان سے تھا، شاید خالد عثمان قیصر صاحب سمجھ گئے ہوں، تو ان کی باتیں سن کر ان کے ساتھ نشست کر کے بڑی محبت و تواضع سے انہیں اشاریہ دیا، میرے لیے بڑا وقت نکالا۔ ہر جگہ لوگ عزت احترام محبت سے ملتے ہیں، مگر انہیں دیکھ کر میری طبیعت نے بڑا اپریشیٹ کیا اور میں نے لاکھوں دعائیں دی تھیں کہ یہ حقدار ہیں اس منصب پہ، کاش ایسے ہی لوگ فائز ہوں، اس سے پاکستان کا نام روشن ہو اور پاکستانی کمیونٹی دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں آباد ہے انہیں ممکنہ حد تک مشکلات سے نکالنے اور ضروری مدد کرنے میں وہ رول پلے کر سکے۔ اور آج جب خالد عثمان قیصر صاحب سے ملا ہوں اور ان کو سنا تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ شاید کاش پاکستان کے جو سفیر ہیں پوری دنیا میں جہاں تعینات ہو ہر سفیر خالد عثمان قیصر ہو۔
اگر پاکستان کی سفارت خالد عثمان کیسر جیسے لوگوں کے سپرد ہو تو پاکستان کا امیج ہی بدل جائے گا اور بگڑے ہوئے یا بگڑتے ہوئے تعلقات مختلف ملکوں سے پاکستان کے پھر سنبھل جائیں۔ تو میں آپ کو صمیم قلب سے ہزاروں نہیں لاکھوں بار مبارکباد اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میری خواہش ہے اور اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ملک اور قوم کی خدمت آپ سے لیتا رہے۔ اتنے عزم اور اتنی جذبہ رکھنے والے لوگ ریٹائر نہیں ہوتے، اللہ پاک ان سے کام لیتا ہے اور امید ہے انشاءاللہ نہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں گریس کی طرف۔ یہ تمہیدی کلمات ہیں۔ یہ بات درست ہے، سفیر پاکستان نے جو بات کہی کہ جو انلیگل امیگریشن ہیں، ہمیں علم ہے اس بات کا، وہ بنیادی سبب بنتا ہے کسی بھی ملک سے تعلقات کی خرابی کا، یا اس ملک میں بسنے والے لوگوں کا جو عمومی بیہیویئر ہوتا ہے اس سے تعلقات سنبھلتے یا بگڑتے۔ یہ سن کر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ تعالیٰ گریس کے یعنی یونان اور پاکستان کے تعلقات میں نہ صرف بحالی بلکہ بہتری کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کا کریڈٹ بھی سفیر پاکستان کو جاتا ہے۔ اور ثانیاً اس کا کریڈٹ آپ کے کردار کو، بحیثیت کمیونٹی آپ کے کردار کو جاتا ہے۔ آپ جس طرح کا رول پلے کریں گے، جس طرح کا نمونہ پیش کریں گے اپنی زندگی کا، اسی انداز سے آپ کے ملک اور جہاں رہ رہے ہیں اس ملک کے تعلقات میں اتار یا چڑھاؤ آئے گا۔ آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں یونان میں جو عالمی سطح پر تہذیب و ثقافت کا بہت بڑا عظیم مرکز رہا ہے۔ پانچ ملک ہیں جنہوں نے تہذیبوں کو جنم دیا ہے عالم انسانیت میں اور تاریخ انسانی میں۔ کتنے؟ پانچ ملک ہیں جو تہذیبوں کے خالق ہیں، تہذیبوں کے بانی ہیں، جہاں سے تہذیبیں ایمرج ہوئی ہیں اور علم اور فلسفہ اور تہذیب و ثقافت اور ہنر اور سلیقہ زندگی وہاں سے انسانی تاریخ کو ملا ہے۔ نون ہسٹری جو معلوم تاریخ ہے، اس اعتبار سے وہ سب سے پہلا خطہ یا سب سے پہلا پیریڈ بیبیلونین پیریڈ ہے۔ بابل اور نینوا، بابل اور نینوا عراق کی سرزمین کا خطہ ہے۔ اس تہذیب سے قبل کا جو زمانہ ہے اس کو زمانہ ہے ما قبل تاریخ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کی تاریخ انسانوں کو معلوم نہیں، درج نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرکز جہاں سے تہذیب و ثقافت نے جنم لیا ہے اور عالم انسانیت کو روشنی مہیا کی ہے، وہ مصر ہے۔ تو گویا دو مرکز اس وقت تقسیم کے اعتبار سے عالم اسلام کے ممالک میں آ جاتے ہیں۔ دو مرکز یورپ میں اور یورپ کا سب سے پہلا مرکز جس میں تہذیب، ثقافت، علم، فلسفہ، مذہب اور مذہب شناسی اور انسان شناسی اور تہذیب اور ثقافت اور سائنس کا ارتقاء ترقی دی ہے، وہ یونان ہے بشمول طب کے۔ آج بھی آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے خطوں میں یونانی طب کے نام سے واقف ہوں گے۔ آج بھی
وہ طب آج بھی یونانی طب کہلاتی ہے. بے شک یہاں وہ یونانی حکیم نہیں رہے ہوں گے، مگر وہ حکمت اور وہ طب، وہ میڈیسن، اس نے پوری دنیا کو اپنے فیض سے مالا مال کیا. ٹھیک ہے، اسی زمانے میں ایسٹرن ورلڈ میں بھی، جاپان اور چائنا میں اور ہند میں، انڈیا میں بھی طب اور ان کا ایک اپنے فلسفے ارتقا پذیر تھے. زمانہ کم و بیش ایک سا ہے، مگر بہت سے لوگوں کو ان کی تاریخ معلوم نہیں. آپ اگر اس کو سننا چاہیں تو میرے خطابات کی ایک سیریز ہے، مجالس العلم. آن لائن آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. مجالس العلم کے عنوان سے میرے لیکچرز کی ایک سیریز ہے. اس میں ایک موضوع آیا ہے، ضرورت مذہب اور وجود باری تعالی. ضرورت مذہب اور وجود باری تعالی. اس سیریز آف لیکچرز میں ایک موضوع آیا ہے، تو شاید اس موضوع پر کوئی یہ جو حصہ ہے، شاید مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، ممکن ہے 40 یا 50 کے قریب لیکچرز ہوں گے اس حصے پر، ضرورت مذہب اور وجود باری تعالی، ایگزسٹنس آف گاڈ اینڈ نیسیسٹی آف ریلیجن. ان 50 کے قریب لیکچرز میں میں نے 2 حصوں میں گفتگو کی ہے، ایک فلسفے کی روشنی میں اور ایک سائنس کی روشنی میں. تو فلسفے کو بھی میں نے بیبیلونین پیریڈ اور گریک اور ایجپٹ اور گریک سے لے کر موجودہ صدی 20ویں 21ویں صدی کے امریکہ اور یورپ کی فلسفے کی ڈیولپمنٹ تک لے گیا. 5000 سال پر محیط ہے. اور سائنس کی اسٹڈی پھر میں نے کی ہے اسی سبجیکٹ پر، وہ بھی بیبیلونین پیریڈ، ایجپشن اور گریک پیریڈ سے لے کر آنورڈ 21ویں صدی تک جو سائنس ہے اس تک ریفرنس دے کر پھر میں نے مذہب کی کا وجود اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثبوت اور دلائل. ٹوٹل عنوان اس کا اوورآل ہے مجالس العلم. اس کو کرتے جائیں گے تو یہ سارا موضوع آ جائے گا. ان لیکچرز کی ایک جلد چھپ گئی ہے مساد علم اور مصادر علم کے عنوان سے، اور دوسری جلد جو ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ کی اگلے 1 مہینے 1.5 میں چھپ رہی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یونان کا انسانی تہذیب و ثقافت کی تاریخ میں اور انسان کے اندر فلسفہ، طبیعیات اور طب اور سائنس کے ارتقاء میں بہت بڑا رول ہے. یہیں سے علم، فلسفہ، تہذیب، ثقافت یونان سے ٹرانسفر ہو کے پورے یورپ میں گئی. اور یونان کے بعد پھر رومن پیریڈ آتا ہے، روم، جہاں سے تہذیب نے نئی کروٹ لی ہے، سیولائزیشن. اور اس کے ساتھ پھر بیزنٹینین اور رومن کے ساتھ پھر استنبول بھی ایک مرکز بنا ہے، ترکی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے. وہ جو ویسٹ اور ایسٹ میں تقسیم ہو گئی وہ سلطنت تو اس کا. اس دور کے بعد 5واں مرکز مدینہ بنا ہے تاریخ انسانی میں. میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں. پھر مکہ اور مدینہ جو سرزمین عرب ہے، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ پھر 5واں دور ہے، اور وہاں انسانی تہذیب و ثقافت کے ارتقاء کا آخری زمانہ جس سے آج تک انسانیت فیضیاب ہو رہی ہے. پھر 1000 سال کے بعد، 1200-1300 سال کے بعد پھر ماڈرن ایرا آ جاتا ہے، دور جدید. اس کا ایک اپنا زمانہ ہے. تو یونان سے مجھے ایک اپنی اس کے علمی مرکز ہونے کے ناطے
بہت ینگ ایج سے یونان کے نام سے اور اس سرزمین سے مجھے طبیعت کے اندر ایک اپنی رغبت اور محبت ہوتی ہے کہ انسان کی تاریخ میں یونان کا گریس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور الیگزینڈر دی گریٹ جب یہاں سے گئے ہیں فتوحات کرتے تو ایک اور بھی بڑی عجیب بات آپ سن کے حیران ہوں گے. ان کی پیش قدمی جس ضلع اور شہر سے میرا تعلق ہے جنگ وہاں جا کے رکی تھی. ضلع جنگ تک آئے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ. وہاں ایک جگہ ہے شورکوٹ جنگ میں تحصیل, اس کے بعد پھر افواج جاتے ہیں. خیر یہ بائی دی وے کیونکہ یونان میں گفتگو ہو رہی ہے تو میں نے چاہا کہ تبلیغی کلمات میں اس حصے کو لائیں. تو یونان سے گویا میری اور ہر اہل علم کی صاحب علم کی ایک طبعی یگانگت, ایک فطری تعلق اور موافقت, کیونکہ یہ عالم انسانیت میں علم کا نور پھیلانے کا مرکز رہا ہے. اور اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ کسی شخص کا احسان ہو, کسی شہر کا ہو, کسی ملک کا ہو, کسی خطہ زمین کا ہو, کبھی بھی اس احسان کو بھولنا نہیں چاہیے. کہ یونان کا کنٹریبیوشن ہے ہیومن سیولائزیشن کی ترقی میں. پھر بعد ازاں زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن, پھر اس کے بعد نئے مرکز بنتے ہیں, نئے مرکز بنتے ہیں, جذبے پھوٹتے رہتے ہیں. ایک تسلسل ہوتا ہے زندگی میں, ہوتا ہے. اس حوالے سے جو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں, اب اس طرف آتے ہیں. ایک چیز میں کلیئر کر دوں, میں پاکستانی سیاست پر کوئی بات نہیں کرنے لگا. جو احباب آئے ہوں اور ان میں سے بعض کا خیال ہو کہ کچھ ایسا بھی سنیں گے, یہ میری طبیعت اور میرے مشرق اور عمر بھر کی میرے معمول کے خلاف. جو پاکستان کے اندر کی باتیں ہوں وہاں اختلاف بھی ہوتے ہیں, بعضوں سے اتفاق ہوتے ہیں, وہ میں پاکستان کے اندر کرتا ہوں. جب پاکستان کے باہر آتا ہوں تو جو اچھا ہے برا ہے اس کو پاکستان میں چھوڑ کے آتا ہوں. جب پاکستان سے باہر آتا ہوں تو اس وقت میں صرف دو حیثیتوں سے بات کرتا ہوں, ایک امت مسلمہ کے فرد ہونے کے ناطے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک انسان ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے. تو میں پاکستان کے اختلافات زندگی میں باہر کسی ملک میں بیان نہیں کرتا. وہاں میں انسان سازی باہر آؤں گا تو میں اپنا اللہ رب العزت نے جو انعام فرمایا, مجھ پہ جو نعمت دی, اس حوالے سے ایک انسان سازی کا ایک فریضہ ہے, تربیت کا, اخلاق سازی کا. وہ فریضہ انجام دیتا ہوں تاکہ آپ کچھ لے کر جائیں اور آپ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت انسان کچھ ایسا گین کریں, اس کے بعد آپ کی زندگی میں اسی طرح خوشگوار تبدیلی کا ممکنہ حد تک آغاز ہو سکے. میرے اس پورے دورہ یورپ کا ایک عمومی موضوع ہے, جو تھیم ہے اس سال جو دورہ ہو رہا ہے, وہ تھیم ہے مورل ایکسیلنس اینڈ اسپریچول ایڈوانسمنٹ, اخلاقی اور روحانی ترقی, اخلاقی کمال اور روحانی ترقی. یہ اس سال کے میرے پورے دورہ یورپ کا تھیم ہے. اور ایک بات یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے, ہوگی, میں بے شک تحریک منہاج القرآن کا بانی ہوں اور تحریک منہاج القرآن کی آرگنائزیشن دورہ ارینج کرتی ہیں, ان کا مہمان ہوتا ہوں, وہ میری اولاد ہیں اور میں ان کے پلیٹ فارم سے ایڈریس کرتا ہوں. مگر زندگی میں جب میں بیرون ملک جاتا ہوں یا کہاں بھی تو میں منہاج القرآن کے سربراہ کی حیثیت سے کئی خطاب نہیں کرتا. اس وقت جب میرا جس کو ایڈریس کرتا ہوں پوری پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کا ہر فرد, وہ میرا خاندان ہوتا ہے, وہ میرا سامنے ہوتا ہے.
کے منہاج القرآن کے رفقا کارکنان کی تربیت کے لیے نشستیں الگ رکھ دیتا ہوں، وہ کل ہو چکی، انہیں تربیت کرنے نصیحت کرنے کے لیے گفتگو الگ سے کرتا ہوں۔ میری ذمہ داری پاکستان کے ناطے سے، امت مسلمہ ہونے کے ناطے سے اور عالم انسانیت کے ناطے سے جو عالمی ذمہ داری ہے، میں اجتماعات میں کانفرنسز میں اس کو نبھاتا ہوں۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کو تمہیدی مقدمات کے طور پہ عرض کر دی، یہ پریفیس ہو گیا تاکہ آپ کو کچھ چیزوں پر کلیئرٹی ہو۔ اب آج جو بات کرنا چاہوں گا اس کی ابتدا میری ایک اپنی کتاب ہے، اسلام کنسرننگ ہیومینٹی۔ اب جس شخص کی 1000 تصانیف میں سے جیسے خالد عثمان کیسر صاحب نے ذکر کیا، اس کی اپنی کتابیں اور تصانیف 600 چھپ چکی ہوں، اس کو اب ریفرنسز کے لیے اور کتابوں کو ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، تو وہ پھر مطالعہ بھی اپنی کتابوں کا ہی کرتا ہے۔ یہ وہ سارے سمندر عمر بھر کر کے ان کو یکجا کر کے میں کتابوں کی شکل میں جمع کرتا ہوں، پھر مجھے خود سٹڈی کرنے کے لیے اپنی کتب کے ذریعے عمر بھر کا کام یکجا ہو جاتا ہے، پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن باقی کتب کا مطالعہ عمر بھر میرا قائم رہتا ہے، اور میں ہزارہ کتب کا مطالعہ ائمہ کا، باقی کافر کا اسی طرح صبح و شام کرتا رہتا ہوں جیسے ایک بچہ اور طالب علم جسے کچھ بھی نہیں آتا وہ کتاب پڑھتا ہے، میں اسی نیت کے ساتھ ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں۔ گویا میں نے کچھ لکھا ہی نہیں، کچھ پڑھا ہی نہیں، اس ذہن کے ساتھ ہمہ وقت مصروف کے مطالعہ رہتا ہوں۔ اور اگر اس نیت کے ساتھ آپ علم کو حاصل نہ کریں تو علم آتا نہیں ہے۔ علم نخرے سے نہیں آتا، علم عاجزی سے آتا ہے۔ جو آدمی نخرہ کرتا ہے، نازک طبیعت ہے، اپنے مقام و منصب کو ذہن میں رکھ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم اس سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو اس قابل ہی نہیں کہ میں تیرے دل میں آؤں۔ اور جو آدمی علم کو اس طرح حاصل کرے کہ اس کو علم نے چھوا ہی نہیں آج تک، اس کے پاس علم آتا ہے۔ اس لیے علم کی انتہا یہ ہے کہ کچھ آتا نہیں، کچھ معلوم نہیں۔ علم کی انتہا یہ ہے، علم کی انتہا یہ ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جو اس درجے تک پہنچ جائے سمجھو وہی عالم ہے۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، اکبر الہ آبادی کا، وہ کہتا ہے ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانا، ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانا، یعنی ہر بات پر وہ کہتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ بات حق ہے کہ اکبر بڑا ہی عالم تھا، وہ بڑا عالم تھا، اپنے آپ کو بھی ایک جگہ بیان کیا۔ علم کے آداب میں اور جو بات جہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت پورے عالم کو، میں ابتدائی گفتگو میں بعض جملوں کو انگلش میں بھی کہہ دوں گا، مجھے معلوم ہے انگلش میں کوئی بات کہنا آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی، اکثر سامعین کے لیے، اکثر جو عامت الناس ہیں، تو میں انگلش میں بات نہیں کروں گا، فکر نہ کریں۔ کچھ چیزیں ابتدا تمہید میں ایسے انگلش میں جملے یا الفاظ کہتے ہیں، اور پھر ہم صرف اردو میں گفتگو اس موضوع کی کرتے رہیں گے۔ اس وقت پورے عالم کو امن کی ضرورت ہے۔ The whole world is in dire need of peace. The whole world extremely needs the peace. اور
عالم کو، اس دنیا کو امن اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک سوسائٹیز میں امن نہ ہو. In order to provide the peace, in order to provide the whole world with peace, we need the societies, human societies to be peaceful. انسانی معاشروں کو، معاشرے پرامن ہوگے تو عالم کو، دنیا کو امن ملے گا. اور معاشرے پرامن کیسے ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشروں کا ہر فرد پرامن ہو. In order to provide the society with peace, we need the individuals, the members of human societies to be peaceful. افراد پیسفل ہوں گے، پرامن ہوں گے. ایک فرد، ایک خاندان کو لے لیں ایز اے یونٹ. The family is a unit. اور یونٹس مل کے جوائنٹلی جب کمپرائز کرتے ہیں اور وہ کمپوز ہو کے سوسائٹی بنتی ہے. ایک گھر میں اگر ایک شخص پرامن نہیں ہے، پرتشدد ہے، ایک انڈیویجول پورے گھر کا امن برباد کرتا ہے. یا ایک گھر ہے، سارے لوگ اچھے ہیں، مگر ایک شخص پرامن نہیں ہے، فرسٹریٹڈ ہے، وائلنٹ ہے، وہ پرتشدد ہے، فتنہ پرور ہے، فساد انگیز ہے، شر کرتا ہے ایک شخص، تو باقی جو 5 7 8 آدمی جتنے بھی اس فیملی کے افراد ہیں، ان کے پرامن ہونے کے باوجود فیملی کو امن ملتا ہے. ساری فیملی پریشان ہے. یہ سگنیفیکینس ہے انڈیویجولس کا ایک کولیکٹیو باڈی کے ساتھ. تو ہر کسی طرح اگر افراد پرامن نہیں ہوں گے، انڈیویجولز آر ناٹ پیسفل، تو اس سوسائٹی کو امن نہیں مل سکتا. چند افراد مل کے پوری سوسائٹی کو آگ لگا دیتے ہیں. پاکستان میں یا دنیا کے بعد اور ممالک میں جہاں دہشت گردوں نے، ملیٹنٹس نے، وائلنٹ لوگوں نے، اور جہاں تشدد اور ٹیررزم کرنے والے لوگوں نے، ٹیررسٹ عناصر ہیں، وائلنٹ عناصر ہیں، ملیٹنٹ عناصر ہیں، کیا وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے؟ ایکچولی تو ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں ہوتے. پورے ملک کو بھی اکٹھا کر لیں تو شاید چند 100 ہوتے، مگر وہ اپنے ٹیرر اور وائلنس کے ذریعے باقی سب لوگوں کو اپنے دباؤ میں لے لیتے ہیں اور پورے معاشرے میں تشدد کی، دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی اور ہلاکت اور بربادی کی آگ لگا دیتے. ایک آدمی اسلحہ اٹھا لے، 100 آدمی بغیر اسلحہ کے کھڑے ہوں تو 100 بندے اس ایک متشدد، وائلنٹ اور دہشت گرد کا مقابلہ نہیں کرنے ہٹتے ہوتے. خالی ہاتھ ان آرمڈ لوگ، مسلح دہشت گرد ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہر جگہ ماڈل ٹاؤن کے کارکن نہیں ہوتے کہ نہتے ہو کر نہتے ہو کر 12 گھنٹے تک گولیوں کا اور اسلحہ کا مقابلہ کریں. ہر جگہ ایسے جان دینے والے پرامن کارکن نہیں ہوتے کہ نہتے رہیں اور مقابلہ کریں آرمڈ وائلنس کا. عام آدمی کے بس میں یہ بات نہیں ہوتی. جب ایک فرد، انڈیویجول پرامن ہوگا تو سوسائٹی کو امن ملے گا، اور سوسائٹی پرامن پیسفل ہوگی تو ہول ورلڈ ول انجوائے دا پیس. جب یہ بات کلیئر ہو گئی تو اب وہ جو ایک شخص ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں ایک ایک انڈیویجول ہیں تو مل کے ایک دریا بن جاتا ہے. ہر شخص جہاں بھی ہے جس کیپیسٹی میں، وہ پرامن کیسے ہو؟ اب یہ سوال ہوا، چونکہ اس کے پرامن ہونے پر
خاندان اور پوری سوسائٹی کے پرامن ہونے کا مدار ہے، اور سوسائٹیز کے پرامن ہونے پر پوری دنیا اور پوری ورلڈ کے عالم کے پرامن ہونے کا مدار ہے۔ وہ ایک شخص پرامن کیسے ہو، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ وہ ایک شخص پرامن کیسے ہو، میں ایک جملہ آپ کو بطور اصول کے سمجھاتا ہوں جس کی شرح کروں گا۔ وہ کیسے؟ کوئی شخص پرامن نہیں رہ سکتا جب تک امن اس کے من میں نہیں ہے۔ امن من سے جنم لیتا ہے۔ من کے اوپر اگر الف لگا دیں نا حمزہ کے ساتھ الف، تو وہ امن بن جاتا ہے۔ من اور امن کا اتنا تعلق ہے، ایک حمزہ الف لگتی ہے من پر تو امن ہو جاتا ہے۔ اگر من میں امن ہو تو پھر وہ امن تن پر آتا ہے، باہر نکلتا ہے وہ امن۔ وہ امن پھر فکر میں بدلتا ہے اگر من کے اندر امن ہو، اور من سے مراد قلب ہے۔ دل میں امن ہو تو سارا جسم پر امن ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کے اندر آپ دیکھیے اینگزائٹی ہو جاتی ہے، اینگزائٹی بڑھتے بڑھتے پھر ڈپریشن میں بعض اوقات بدل جاتی ہے۔ اینگزائٹی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کوئی فزیکل اس کی ایگزسٹنس ہو کہ آپ اس کو پکڑ سکیں۔ آپ اس کے ایکس رے کرائیں گے تو اینگزائٹی کہیں نہیں آئے گی، ایکس رے ایم آر آئی کروائیں گے تو اینگزائٹی، یہ بات سمجھنے والی، ایم آر آئی میں کہیں اینگزائٹی نہیں آئے گی۔ آپ اس کا بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے، اکثر لوگ یہی کرتے رہتے ہیں، اینگزائٹی ہے ڈپریشن ہے وہ ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں۔ اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے، اس کا یورین ٹیسٹ کروائیں گے، جتنے ٹیسٹ چاہیں کروا لیں، وہ اینگزائٹی نہیں آئے گی۔ وہ کوئی جرم تو ہے نہیں، کوئی انفیکشن نہیں ہے کہ وہ پکڑی جا سکے، وہ دکھائی نہیں دیتی، مگر اس نے پورے جسم میں ایک آگ لگا دی ہوگی۔ اس نے چین اور سکون چھین لیا ہوتا ہے، دل کا اور دماغ کا، مائنڈ اور برین کا چین اور سکون۔ فرسٹریشن اس سے پیدا ہو جاتا ہے، امن چھن جاتا ہے۔ اینگزائٹی کیا ہے؟ من کا امن چھن جاتا ہے۔ اب میں اس سبجیکٹ پہ نہیں جانا چاہ رہا، پھر وہ میڈیکل سبجیکٹ بھی ہے، اسپریچول سبجیکٹ بھی ہے، الگ لائن ہے۔ میں چونکہ ہر سبجیکٹ پہ لکھتا ہوں تو میں میڈیکل سائنس یا کوئی ہر ایک کی تھوڑی زیادہ ABC ضرور جانتا ہوں، کریکٹ طریقے سے جانتا، ورنہ لکھا نہیں جا سکتا ہر سبجیکٹ پر۔ کیونکہ ماڈرن سائنس پہ بھی میری درجنوں کتابیں، ایمبریالوجی پر کتابیں ہیں، کوسمولوجی پر کتابیں ہیں، ہارٹ ڈیزیزز پر کتابیں ہیں، بے شمار کتابیں ہر سبجیکٹ پر ہوتی ہیں، تو جینیٹک سائنس پر کتابیں ہیں ساری، تو وہ پھر آدمی کو ضروری حد تک ہر علم کی ABC جاننی پڑتی ہے۔ جس طرح اینگزائٹی اور ڈپریشن کسی ٹیسٹ میں نہیں ملتا آپ کو، مگر بندے کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور ایک اس کی زندگی نہیں، سارا گھرانہ اور خاندان بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بڑھ جائے اس کے ساتھ اینگر ایڈ ہو جاتا ہے، اور وہ ایگریسو ہو جائے ڈپریشن، تو دورے شروع ہو جاتے ہیں، دورے، اور وہ اگر کنڈیشن ہو تو پھر تو پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر پیروں اور مولویوں اور عاملوں کا کاروبار چمک اٹھتا ہے، اس سے جنات آ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو رزق دینا ہے، اس غریب کو اینگزائٹی ڈپریشن ہے، عامل کے پاس چلا کہ اس نے جنات داخل کر۔ وینکوور میں کینیڈا میں ایک بچے کے ساتھ، ایک جوان آدمی ہے، اس بیچارے کے ساتھ یہ پرابلم ہوا، تو وہ چلتے 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 عاملوں کے پاس جاتا جاتا تو ہندو پنڈتوں کے پاس چلا گیا۔ ہر طرف سے جواب ہو گیا، ہر ایک نے کنفرم کر دیا کہ ہیں جنات، مگر بڑے طاقت والے ہیں، مجھ سے نکلتے نہیں، تو کسی اور پاورفل عامل کے پاس ہے۔ وہ ہندو پنڈتوں کے پاس چلا گیا، اس نے اس کے $40,000 اس نے فیس لے لی بچوں کی، اور $40,000 کھا کے اس کو کہیے میں جو واقعہ سنا رہا ہوں ایسے بطور واقعہ نہیں، آپ سب کے بھلے کے لیے سنا رہا ہوں۔ یہ ہماری سوسائٹی میں پرابلم ہے، اس لیے اس بات کو سمجھیں، آپ کی رہنمائی کے لیے
بطور واقعہ نہیں بنایا تاکہ بالواسطہ سمجھ آ جائے، شعور نصیب ہو۔ $40,000 جب کھا لیے تو اس بیچارے کو تو فرق نہیں پڑا، وہ گئے اب کیا، اس نے کہا 5 جنات تھے تمہارے اندر، 2 نکلے ہیں، ابھی 3 اور رہتے ان کو ہم پر کتنا خرچ آئے گا؟ اس نے کہا کہ کیونکہ 3 اور ہیں، $60,000 اور خرچ آئے گا۔ اس وقت کسی سمجھدار بندے نے اسے میرے پاس کہی، وہ ٹورانٹو آ گیا۔ میں نے کہا 2 دن میرے پاس رہو، 2 دن رہا، وہ مجھے کہے آپ دم کر دیں۔ میں نے کہا دم کر دوں گا مگر دم کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف سمجھانے کی ضرورت ہے، میں 2 دن سمجھاتا ہوں۔ ایک دن نشست ملی کو گھنٹہ، پھر دوسرے دن چلے پریشان حال تھے پرانے ملنے والے، اس کو سمجھایا کہ آپ کو ڈپریشن ہے، یہی چیز سمجھانے میں ٹائم لگا، اس کو ساری مثالیں دی، جب اس کو سمجھ آ گئی ساری 100%، پھر میں نے ایک ڈاکٹر کو بلایا، ان کا کہ ان کو پرسکرپشن دے دیں۔ میں نے کہا میں آپ کو اینٹی ڈپریشن میڈیسن بھی لکھ کے دے سکتا ہوں مگر اس سے آپ کو میڈیکل سٹور سے، فارمیسی سے ملے گی نہیں میڈیسن، ضروری ہے کہ ایک فیملی ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے اور پھر مل جائے گی میڈیسن۔ تو میں اینٹی ڈپریشن میڈیسن بھی جانتا ہوں، پاکستان ہو تو لوگوں کو میں کہتا رہتا ہوں، دے دیتا ہوں، دکان سے مل جاتی ہے، مگر یہاں آپ فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں، مگر کامل یقین رکھ لیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے، کوئی جن نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھا دیا کہ جنات کا انسانوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ الگ مخلوق ہے، دور رہتے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم، کوئی جھگڑا جائیداد کا نہیں ہوتا۔ یہ دھندا ہے یہ کام کرنے والے عاملوں کا، اگر وہ آپ کے اندر جنات نہ ڈالیں اور نہ نکالیں تو ان کا رزق اور پیٹ کیسے چلے گا؟ تو لوگ جہالت کی وجہ سے پریشان حال ہوتے ہیں۔ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہے کیا، کوئی پرابلم ہو گیا، انگزائٹی ہو گئی، ڈپریشن ہو گئی، اور مسائل ہوتے ہیں، کئی اور تکلیفیں ہوتی ہیں۔ خواتین کو گائنی پرابلم بھی ہوتے ہیں، کئی مسائل ہوتے ہیں اور اس سے دورے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ کم علمی کی وجہ سے وہ جاتے ہیں ان دوسروں کے پاس، تو وہ جو نماز پڑھاتا ہے پنجگانہ، وہ سمجھتے ہیں کہ مرد کا بھی وہ علاج بتاتے ہیں۔ ہر بندے کا ایک اپنا کام ہے، تو وہ پھر زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کسی تکلیف کی وجہ سے اس کا امن چھن گیا، اس کا امن نہیں رہا، اس نے ساروں کا امن چھین لیا، سارا خاندان امن سے محروم ہو گیا۔ یہ ہے تو امن ہوتا ہے من میں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جانو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کہ اگر دل کو اطمینان مل جائے، اس کا مطلب ہے من کو امن مل جائے، تو سارا جسم سکون میں آ جاتا ہے۔ دماغ سوچ سے فرسٹریشن اگر چلی جائے تو فکر میں امن آتا ہے، فکر میں امن آئے تو بندے کے عمل میں امن آتا ہے۔ سوچ میں اگر فرسٹریشن ہو تو عمل پرسکون نہیں ہوتا، اس سے پورے بیہیویئر اور برتاؤ میں امن آتا ہے، اس سے سیرت و کردار میں امن آتا ہے، آپ کی سوچ میں امن آتا ہے۔ من کو اگر امن نصیب ہو جائے تو انسان کے ظاہر و باطن کے جتنے انگ ہیں، جتنے ایسپیکٹ ہیں، اس کے سوچ کے، عمل کے، فکر کے، بیہیویئر کے، لین دین کے، دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے کے، ہر شے پر امن ہو جاتی ہے پوری زندگی، اور وہ امن ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی زندگی سے چھن کر پھر اوروں تک پہنچتا ہے، تو اس کے ساتھ دوسرا تعلق رکھنے والے کو بھی سکون ملتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی کام کی آپ کو سمجھا دوں، وہ بھی عمر پر یاد رہے گی۔ جب وہ ڈاکٹر صاحب سے میڈیسن دلوائی، وہ میں بات چھوڑ گیا تھا، تو حسن بھائی نے یاد دلا دی، شکریہ، ان کو میڈیسن دلوا دی، وہ واپس گیا، 1 ہفتے کے بعد اس کا فون آیا، بالکل سارے جن نکل گئے 1 ہفتے میں، ٹھیک ہو۔ اس کے بعد کئی بار وہ فون کر کے بتا چکا ہے، تو وہ ٹھیک ہو۔ اور ایسے ہماری زندگی میں تو سینکڑوں ہزاروں واقعات ایسے گزرے، ایسے چونکہ یہ تازہ واقعہ ہے ابھی کینیڈا کا آتے ہوئے تازہ، تو آپ کو سنا دیا۔
بنیادی چیز جو سمجھنے والی وہ یہ کہ اگر بندہ جس شخص کو امن ملے اس کا سارا سراپا پرامن ہو جاتا ہے اور اس سے پاس بیٹھنے والے کو بھی امن اور سکون ملتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کو سناتا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی مجلس میں بیٹھا کریں, کس سے ملنے جایا کریں, کس کی زیارت کریں, کس کی مجلس میں بیٹھیں, کس کی ہم نشینی اختیار کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, ان کی مجلس میں بیٹھا کرو جن کو دیکھو تو تمہیں سکون مل جائے, جن کو دیکھنے سے سکون ملے, جن کے دیکھنے سے امن ملے طبیعت کو, جن کے دیکھنے سے طبیعت کو راحت ملے. کیسے راحت ملے کہ تمہیں اللہ یاد آتا ہے. ان لوگوں کے پاس بیٹھو کہ جن کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آئے, قلب کو سکون ملے. جن کے عمل کو دیکھو تو تمہاری آخرت بہتر ہو جائے, اور جن کی باتوں کو سنو تو تمہارا علم درست ہو جائے. یہ جو پیمانہ دیا مطلب یہ تھا کہ ان کی مجالس اختیار کرو جن سے بیٹھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہے اور دل کے غم دور ہوتے ہیں اور سکون اور راحت ملتی ہے. کیوں؟ جو شخص من میں جتنا پرامن ہوگا اس سے ملنے اور اس کو دیکھنے سے اتنا سکون ملے گا. امن ایک چشمہ ہے, امن ایک چشمہ. آپ پہاڑوں میں پتھریلی زمینوں میں دیکھتے ہیں نا, چشمہ پھوٹتا ہے, زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے, لیکن یہ پھوٹتا تو زمین کے ایک پوائنٹ سے ہے, کسی ایک جگہ سے چشمہ پھوٹتا ہے, مگر ہوتا کیا ہے وہ جہاں سے پھوٹ پڑتا ہے ارد گرد کی ساری زمین سیراب ہو جاتی ہے اس چشمے سے, اور سیراب ہوتی ہے پھر وہ بہنے لگتا ہے, اور جہاں جہاں بہتا ہے وہ دور دور تک زمینوں کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے. جو ارد گرد کی زمین کو سیراب نہ کرے تو سمجھو وہ چشمہ نہیں ہے. جو دوسروں کی طبیعتوں کو سیراب نہ کرے, دوسروں کے دلوں کی زمین کو سیراب نہ کرے, دوسروں کے بنجر من کو آباد نہ کرے, دوسروں کے بنجر من کو, صحرا کی طرح بنجر من جو سوکھ گئے ہیں, جو انہیں سیرابی ہریالی اور شادابی نہ دے, سمجھے اس من میں چشمہ نہیں پھوٹا. اگر چشمہ اس من میں امن کا پھوٹا ہوتا تو ارد گرد بیٹھنے والوں کے دل کی زمینیں بھی شاداب ہوتی. اس لیے فرق جو پرامن ہوتا ہے وہ گرد و نواح کے ماحول کو بھی امن ٹرانسفر کرتا ہے. امن کا تعلق ایمان کے ساتھ. یاد رکھ لیں ایمان کا کوئی وجود نہیں بغیر امن کے, اور امن کا وجود نہیں بغیر ایمان. حجۃ الوداع کا موقع تھا جب آخری حج فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے, آپ نے جب حج فرمایا تو فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں اور پھر عبداللہ بن عمر سے بھی بڑی, حضور علیہ السلام نے خطاب کیا. آپ نے سن رکھا ہے 1,00,000 سے 1,25,000 صحابہ کرام کا اجتماع. خطاب کر کے فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن, اجتماع سے کہا کیا تمہیں یہ خبر نہ دوں کہ مومن کون ہے. Should I not inform you about who a mu'min is? کون ہے مومن؟ Should I not inform you about the mu'min? صحابہ کرام نے کہا جی یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم, فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور لوگوں کے مال امن پائیں, جس پر لوگ اعتماد کریں, جس پر لوگ ٹرسٹ کریں. The true believer, the mu'min, is someone whom people trust with regard to their lives and their properties.
لوگوں کو اعتماد ہو جس پر اگر یہ ہے تو پھر ہماری جان بھی مامون اور محفوظ ہے، خطرہ جان کو بھی خطرہ نہیں، ہمارے مال کو بھی خطرہ نہیں، ہماری عزت و آبرو کو بھی خطرہ نہیں۔ جس شخص سے لوگوں کو جان و مال اور عزت و آبرو کا امن حفاظت ملے، فرمایا اس کا نام مومن ہے۔ اور جس شخص کو لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں، جس سے لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں، وہ جتنی بڑی چاہے پگڑی باندھ لے، سر پہ امامہ باندھ لے، ٹوپی رکھ لے، جتنی بڑی داڑھی چاہے بڑھا لے، جتنا بڑا جبہ کوپا پکڑ لے پہن لے، جتنی بڑی تسبیح آپ نے رکھ لے، جتنی بڑی مسجدیں بنا لے، جتنے واعظ کرے، جو شکل و صورت اپنا لے، جس شخص کی زبان سے لوگوں کی جان و مال عزت و آبرو محفوظ نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مومن کی تعریف ہے۔ اب بتاؤں تمہیں مسلم کون ہے؟ مسلم کا درجہ مومن سے اور کم ہوتا ہے۔ مسلم بگنر ہے، ابتدا کرتا ہے، مومن اس سے اوپر ہے۔ فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، فرمایا the Muslim is someone from whose tongue and hand people, human beings are saved۔ میں جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں مسند احمد بن حنبل کی اور الحاکم کی اور صحیح ابن حبان کی، اس میں آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کا لفظ بھی یوز نہیں کیا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ میں وہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں the Muslim is someone from whose tongue and hand the people in general, whether they are Muslims or non-Muslims, all human beings are saved۔ وہ مسلمان ہے، تمام انسان، کوئی مسلم ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی جیو ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، نیک ہے، بد ہے، آپ کا ہم عقیدہ و ہم مسلک ہے نہیں، آپ کے مذہب کا ہے یا ڈیفرنٹ ریلیجن کو فالو کرتا ہے یا کسی ریلیجن کو بھی فارغ نہیں کرتا، any person, any human being, the Muslim is someone from whose tongue and hand every single human being is safe and secure۔ ہر شخص اس شخص کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو، فرمایا وہ مسلمان ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے، آپ جب گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کیا آپ کی زبان سے دوسرے کا دل محفوظ ہے؟ دل کیسے محفوظ ہو؟ زبان سے۔ کیا آپ کے کلام سے دوسرے کا دل دکھتا تو نہیں؟ کیا آپ کسی کو گالی تو نہیں دیتے؟ کیا آپ کسی کو اوئے توئے کہہ کے تو نہیں بلاتے؟ کیا آپ کسی کی غیبت تو نہیں کرتے؟ کیا آپ یہ غور سے سمجھے کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ اس کی زبان سے دوسرا شخص محفوظ ہو۔ زبان کیا کرتی ہے؟ قتل کرتی ہے۔ زبان کوئی چھری ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی بندوق ہے، زخم کرتی ہے؟ نہیں، یہ دل کو زخم کرتی ہے، جذبات کا زخم کرتی ہے۔ زبان سے جب آپ بولتے ہیں تو یا کسی کی غیبت کریں گے تو آپ نے اسلام کا صفہ کر دیا، چغلی کریں گے، گالی دیں گے، تہمت لگائیں گے، برا بھلا کریں گے، اوئے توئے کریں گے، درست اور سخت لہجے میں بات کریں گے، دوسرے کو بے عزت کریں گے، تہمت لگائیں گے، زبان سے جو برا کلمہ کہیں گے اپنے دوستوں کو، بیوی کو، بچوں کو، اعزا اقارب کو، کولیگز کو، مسلمز کو، نان مسلمز کو، اس کا مطلب ہے آپ مسلمان ہونے کے درجے سے گر گئے۔ یہ ہے بنیادی چیز سمجھنے والی۔ امن کیسے آتا ہے اور کیسے جاتا ہے یہ چیز سمجھنی۔ تو فرمایا مسلم وہ ہے نہ جس کی زبان کسی کو دکھ دے اور نہ اس کا ہاتھ دکھ دے، نہ ہاتھ گریبان پر دکھ دے۔ تو آپ نے دیکھا ہاتھ کا ذکر بعد میں فرمایا، زبان کا پہلے۔ ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف دینا تو کبھی کبھی موقع آتا ہے، اور ہاتھ سے تو تکلیف ہی تب دیں گے نا کہ ہاتھ اٹھانے کی اتنی طاقت بھی ہوگی۔ زبان میں آپ طاقتور ہیں یا کمزور ہے ضرورت ہی کوئی نہیں، زبان تو چلانی ہے، اور دوسرے کے لیے عام روزمرہ کی گفتگو میں بھی زبان کی تلخی بھی آپ کو اسلام کے درجے سے گراتی۔ مسلم وہ ہے جس کی زبان میٹھی ہو، جس کی زبان میں اخلاق ہو، کسی کے لیے تہمت نہ ہو، الزام تراشی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، غیبت اور چغلی نہ ہو،
کسی کو برا بھلا نہ کرے. جس کی زبان اتنی محفوظ ہے اسی کی زبان سے دوسرا شخص محفوظ ہے. یہ مسلم. اور مومن وہ جو میں نے آپ کو سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں بتا دوں, یہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا مجاہد کون ہے. جہاد کا معنی بھی سن لو. تو المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اور فرمایا مجاہد is someone who strives against the lusts and greeds of his own self. جو اپنے نفس کی شہوتوں اور نفس کی خواہشوں کے خلاف سٹرگل کرتا ہے. نفس کے لفظ کیا ہیں؟ نفس کے اندر حرص ہے. اور جتنے دنگے فساد ہوتے ہیں لوگوں میں اور فتنہ اور فساد ہوتا ہے وہ حرص کی وجہ سے ہوتا ہے. اس وجہ سے حرص. بندے میں قناعت نہیں ہے. جتنا اللہ نے دے دیا اس پہ دل راضی نہیں, چاہتا ہے اور بھی آئے اور بھی آئے. پیٹ ایک دوزخ ہے, وہ کبھی بھرتا نہیں. دوزخ کی کہے گی حل میں مزید, میرے پاس ابھی بڑی جگہ ہے اور لاؤ دوزخی اور جہنمی. تو نہ دوزخ بڑھتی ہے نہ پیٹ بھرتا ہے. تو فرمایا حرص ہے, لالچ ہے, اور اسی طرح نفس کے اندر بغض اور عداوت ہے. نفس کے اندر نفرت آتی ہے, اناد آتا ہے, نفس کے اندر تکبر آتا ہے, گھمنڈ آتا ہے, غرور آتا ہے. نفس کے اندر یہ سارے جو احوال پیدا ہوتے ہیں ان کے خلاف سٹرگل کرنا اور ان کو اچھی خصلتوں اور اچھے اخلاق سے بدل دینا. بدخلقی کو اچھے اخلاق سے بدلنا, کنجوسی کو سخاوت سے بدل دینا, سختی کو نرمی سے بدل دینا, حرص اور لالچ کو قناعت سے بدل دینا, بے صبری کو صبر سے بدل دینا, بے رحمی کو رحم سے بدل دینا. یہ جو نفس کی بری خصلتوں پر کنٹرول کر کے اچھی خصلتوں میں بدل دینا, فرمایا جو شخص یہ سٹرگل کرتا ہے وہ جہاد کرتا ہے, اس کا نام مجاہد ہے. اور پھر فرمایا والمہاجر. امیگرینٹ کون ہے؟ امیگرینٹ اسپرچل ٹرم میں وہ نہیں جو پاکستان سے گریس آ گیا, پاکستان سے کینیڈا چلا گیا, پاکستان سے لنڈن آ گیا. وہ آف کورس ایک سینس میں ہیں, مگر اسپرچل سینس میں فرمایا والمہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب. مہاجر کون ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی نافرمانی, گناہ اور زیادتی کا طرز عمل چھوڑ دیا. ہجرت کیا ہے؟ آپ ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں, ایک وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں جاتے ہیں, تو یہ جو آپ کی نقل مکانی ہے اس کو ہجرت کہتے ہیں. اور روحانی ہجرت نقل اوصافی ہے, اپنے وقت چھوڑ دینا. آپ گناہ کرتے تھے, گناہ کا ایک وطن تھا, گناہ کے وطن کو چھوڑ کر نیکی اور طاعت کے وطن میں آ گئے. آپ برائی اور بدی کرتے تھے, بدی آپ کا وطن تھا. وطن کیا ہوتا ہے؟ اس میں طبیعت مانوس ہوتی ہے. وطن اور دیس اور پردیس میں کیا فرق ہے؟ پردیس آپ گھومتے پھرتے جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو پردیس لگتا ہے. مدتوں کے بعد جب اپنے وطن میں جاتے ہیں, سال کے بعد, تو در و دیوار سے بھی آپ کو انس ہوتا ہے, محلوں سے, گھروں سے, دوستوں سے, احباب سے. آپ جاتے ہی کہتے ہیں سکون آ گیا, میں اپنے دیس میں آ گیا ہوں. دیس میں انس پلٹ آتا ہے, راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے, کانفیڈنس ملتا ہے. جس جگہ پر طبیعت مانوس ہو, یاد رکھ لیں اس کو وطن اور دیس کہتے ہیں. جس شخص کی طبیعت گناہ میں مانوس ہوتی ہے, گناہ اس کا وطن ہے. جس شخص کی طبیعت ظلم اور جبر اور لوٹ مار سے مانوس ہے, وہ لوٹ مار اور گناہ اور جبر اس کا وطن ہے. جس شخص کی طبیعت لوگوں پر زیادتی کر کے, ظلم کر کے, جبر کر کے, ناانصافی کر کے, ہر وقت اسی سے لوگوں پر ظلم کر کے اس کی طبیعت کو سکون ملتا ہے, جبر و ظلم اس کا وطن ہے. اللہ کی نافرمانی اس سے اس کی طبیعت خوش رہتی ہے, گناہ کر کے, برائیاں بدکاریاں کر کے اس کی طبیعت کو راحت اور سکون ملتا ہے, یہ اس کا وطن ہے. اب مہاجر کون ہے آقا علیہ السلام کی زبان میں؟ مہاجر وہ ہے کہ جسے گناہ کے وطن سے وحشت ہو
اور نیکی اور عبادت کرے تو اس کی طبیعت کو سکون ملے. اس کا مطلب ہے عبادت اس کا وطن بن گیا ہے, نیکی اس کا وطن بن گیا ہے. ظلم سے معاشت ہو اور کسی کمزور آدمی کی مدد کرے تو اس کو راحت ملے, تو یہ غریبوں کی مدد کرنا اس کا وطن بن گیا ہے. کسی پر احسان کر کے اس کو سکون ملے, یہ اس کا وطن بن گیا ہے. اب طبیعت اگر نیکیوں سے مانوس ہو جائے تو یہ دیس بن گیا, اور ظلم اور نا انصافیاں یہ اس کا پردیس ہو گیا. فرمایا مہاجر امیگرینٹ وہ ہے جو گناہ کے وطن کو چھوڑ کر نیکی کے وطن میں آباد ہو, نیکی کے وطن میں آباد ہو. یہ 4 اصطلاحیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی حجت الوداع کے موقع پر. اب آگے سنیے, اس میں مومن بھی آ گیا, سمجھ گئے, تو مومن میں بھی امن ہے. مسلم آ گیا, اس میں بھی امن. مجاہد آ گیا, اس میں بھی امن. اور مہاجر آ گیا امیگرینٹ, اس میں بھی امن. اب 5ویں موقع پر اسی وقت آقا علیہ السلام نے کافر کی تعریف بیان کی. ہو از ڈسبلیور. آپ نے فرمایا لا ترتدوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقابا یضرب بعضکم رقاب بعض. فرمایا میرے بعد تم کافر نہ بن جانا. میرے بعد پلٹ کر بولیے کافر نہ بن جانا. کیا مطلب؟ do not revolt into disbeliever after me. کیا مطلب ہے؟ what does it mean? don't become disbeliever after me. فرمایا striking each other's neck is kufr. اگر تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو گے, ایکٹ آف وائلنس کرو گے, ٹیرورسٹک ایکٹ کرو گے, لوگوں پر ظلم کرو گے, قتل و غارت کرو گے, بلڈ شیڈ کرو گے, تو بلڈ شیڈ از بیکمنگ ڈسبلیور. تو جب آپ ایک دوسرے کا حق تلفی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تو آپ گویا ایمان کو چھوڑتے اور کفر کی راہ کو اختیار کرتے ہیں. آپ سمجھ گئے بات؟ اس سے یہ جو طبیعت ہے, یہ میں نے ایمان کا حوالہ دیا. پھر حضرت سعد بن معاذ بن انس روایت کرتے ہیں, آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بہترین کریکٹر کیا ہے؟ ایمان بھی ہو گیا, اسلام بھی ہو گیا, جہاد بھی ہو گیا, ہجرت بھی ہو گئی. یہ چاروں چیزیں بیسڈ آن پیس, لو, کیئرنگ ایٹیٹیوڈ, لونگ بیہیویئر. پھر پوچھا کہ واٹ از دا بیسٹ کریکٹر, بیسٹ ہیومن کریکٹر کیا ہے, بہترین عمل کیا ہے؟ یہ بہنیں بیٹیاں اپنے فیملی ریلیشن شپ پہ اس کو اپلائی کریں, بہن بھائیوں کے ساتھ اپلائی کریں, رشتہ داروں کے ساتھ اپلائی کریں, پڑوسیوں کے ساتھ اپلائی کریں, کامن ہیومن سوسائٹی کے افراد کے ساتھ اپلائی کریں. آقا علیہ السلام نے براڈ اسپیکٹرم بات کی. آپ سے پوچھا گیا بیسٹ کریکٹر, افضل الفضائل, دا بیسٹ ایکسیلنس کیا ہے آف ہیومن کریکٹر؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تصل من قطعک وتعطی من منعک وتصفح عن من شتمک. فرمایا بیسٹ کردار, بیسٹ ایکسیلنس یہ ہے کہ جو آپ سے رشتہ توڑے تم جوڑو, جو تم سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑے. یہ بہترین کردار ہے. اور فرمایا جو تمہیں محروم کرے نہ دے, جو تمہیں نہ دے اس کو دے. اے بندے یہ تیرا بہترین کردار ہے. جو تجھے دیتا ہے تو بھی اس کو دے, تو یہ کردار کا اعلیٰ پن نہیں ہے, یہ عدلے کا بدلہ ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ آپ نیوندرا کرتے ہیں نا, یہ نیوندرا ہے. شادی پہ آپ نے رجسٹر بنائے ہوئے ہیں نا دیہاتوں میں, گھروں میں, پرانے وقتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ شادی اس نے اتنے دیتے سن, انہیں اتنے دیتے سن, اور پھر کی کر دے ہو ہوں اسی اس کو دینے نال چڑھا کے اتنا دینا. نیوندرا یعنی اس کے آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس 1000. پہلے زمانے تو روپیہ 2 روپے بھی ہوتے تھے, بہت پہلے زمانے کی بات. اب روپیہ 2 روپے کے زمانے کے کچھ لوگ تو یہاں بھی بیٹھے ہوں گے, لکھا ہوتا تھا. تو 2 روپے پھر جب شادی پر دیتے تھے تو کہتے تھے تو 2 روپے دیتے سن, میں ایک بڑھا کے 3 روپے دے دیا. اس ہاتھ بتا کے بھی جاتے تھے. پتا ہے آپ کو یہ قصہ ایسا ہوتا تھا نا. یہ نیوندرا ہے, یہ عدلے کا بدلہ, اس کا اجر کوئی, اس کا
بولیے اجر کوئی نہیں، یہ دنیا داری ہے، یہ مورل ایکسیلنس نہیں ہے، دس از ناٹ اے اسپرچوئل ایکسیلنس، دس از ناٹ پرفیکشن آف ہیومن کیریکٹر، یہ لینا دینا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ بیسٹ آف ہیومن کیریکٹر کیا ہے، مورل ایکسیلنس کیا ہے، اسپرچوئل پرفیکشن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ to join the ties with the one who breaks up with you، جو تمہارے ساتھ رشتہ توڑتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑو، اس کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ زیادتی کرے، توڑے۔ اب آپ کہتے ہیں جی میں تو وہ توڑتا ہے میں کیا کروں، میں تو بہت جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہی تو امتحان ہے، جو آپ سے جوڑتا ہے اگر آپ نے بھی اس سے رشتہ جوڑ لیا تو کون سا کمال ہے، یہ کون سا ہمارے کا فرق ہے، کون سا اچیومنٹ ہے، یہ کون سی پرفیکشن ہے؟ اس نے جوڑا آپ نے بھی جوڑ دیا رشتہ۔ فرمایا کمال یہ ہے کہ وہ توڑے اور تو جوڑے، یہ کمال ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ انسانی کردار کا کمال بتائیں، پھر فرمایا وہ تمہیں نہ دے اور پھر بھی تو اسے دے، جو آپ کو دیتا ہے آپ بھی اس کو دیتے ہیں، تو یہ کون سا کمال ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پانی میں کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا جو تمہیں گالی دے تو اسے درگزر کرے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے۔ یہ فرمایا یہ تیسرا اصول ہے کردار کا، تیسرا اصول، یعنی اس طرح آپ کی طبیعت معاف کرنے والی طبیعت ہو، عفو و درگزر کی طبیعت ہو، اور عفو و درگزر خونی رشتے میں بھی شروع ہوتا ہے، دوستوں کے لیے بھی ہے، اپنے اعزا اقارب کے لیے بھی ہے، اپنے فیملی ممبرز کے لیے بھی ہے، اور آپ کے اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی ہے، اپنے کولیگز اور تحریک کے کارکنان کے لیے بھی ہے، اپنے جیسوں کے لیے بھی ہے، مسلم اور نان مسلم سوسائٹی ممبرز کے لیے، فار ایوری ون، کہ آپ کی طبیعت میں معاف کرنے والا وسعت کی طرح معافی کا، درگزر کرنے کا۔ جب طبیعت میں وسعت نہیں آئے گی اور امن نہیں آئے گا آپ درگزر نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کے عمر میں بیٹھے رہتے۔ ایک صحابی نے پوچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا معاف کرو ہر ایک کو، دل اتنا وسیع رکھو، اتنا وسیع رکھو کہ دل کے اندر سخت ہو معاف کرنے کی، اتنی وسعت ہو کہ معاف کرو، درگزر کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا نوکر ہے، سرونٹ ہے گھر میں، تو کم اعفو عن الخادم، یہ جو گھر کے ملازم ہیں، سرونٹ ہیں، عرض کے یا رسول اللہ how often shall I forgive a servant، میں اپنے ایک ملازم اور نوکر کو، گھر کی خدمت کرنے والے کو کتنی بار معاف کروں؟ لیمٹ پوچھی کہ یا رسول اللہ کتنی بار معاف کروں؟ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل اور سنن ابی داؤد کی ہے، کتنی بار معاف کروں؟ آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار پوچھا میں یا رسول اللہ اپنے ملازم کو، نوکر کو کتنی بار معاف کروں، کیا لیمٹ ہے؟ فقال کل یوم 70 مرہ، ہر روز اگر 70 مرتبہ بھی معاف کرنا ہو تو معاف کرو۔ ہر روز وہ 70 بار خطا کرے، بے وقوفی کرے، حماقت کرے، آپ کو غصہ دلائے، 70 مرتبہ نادانی کرے، 70 مرتبہ معاف کرو۔ معافی ایک ایسی چیز ہے اس کی لمٹ نہیں ہے، اس کی لمٹ نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے۔ 70 مرتبہ بھی معاف کرنا ہو تو کریں، چونکہ یہ ہے جتنا آپ کے اندر وسعت آتی جائے گی، جتنی وسعت آتی جائے گی آپ کے دل میں۔ صدیق صاحب نے ایک جنازے پر شرکت کر دی اچانک، اس لیے وہ چلے گئے، پھر واپس آ جائیں گے، تو اس لیے آپ اس کو معاف کریں۔ اب قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش سے ایک آواز آئے گی، عرش سے
आवाज आएगी। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई किसी का अमल और किसी की नेकी अज्र के लिए रह गई हो, जमील शाह साहब को एक चेयर रखे बता, एक चेयर जमील शाह साहब, अल्लाह पाक की तरफ से आज से पूछा जाएगा, अगर किसी की कोई शख्स कोई चाहता है मेरी तरफ से कोई और खैर, कोई और भलाई, तो वो खड़ा हो जाए। फल यकुम अहलुल अर्द, फरमाया कि वो लोग खड़े हो जाएंगे जो लोगों को माफ कर दिया करते, वो खड़े हो जाएंगे जो लोगों को माफ कर दिया करते थे, वो खड़े हो जाएंगे। अल्लाह पाक उनसे पूछेंगे और फरमाएंगे दुरुस्त है, तुम लोगों को माफ करते थे। अल्लाह पाक फरमाएगा, हदीस पाक में है, चूंकि ये लोगों को माफ कर देते थे उनकी ज्यादतियां, लिहाजा बंदा होकर जो बंदों को माफ करता है ये उसका अमल है, मैं रब हूं, मैं इनके सारे गुनाह माफ करता हूं, सारे गुनाह माफ करता हूं, फकत इस अमल के इवज के ये बंदा होकर बंदों की ज्यादतियां माफ करता था। माफ कर देने वाला दिल होना, दरगुजर कर देने वाला दिल होना, और किसी की सख्ती, कोताही, नालायकी, ज्यादती, गुनाह पर गिरफ्त ना करना, चीप जबी ना होना और दरगुजर करना, माफ कर देना, इतना बड़ा अमल है कि फकत इस अमल पर अल्लाह पाक सारे गुनाह माफ कर, सारे गुनाह उसके माफ हो गया। आप अंदाजा कर लें, इतना बड़ा अमल। जो दूसरों पर एहसान करता है, फिर इसका एक पैमाना है, इसका एक, हर आदमी मुमकिन है समझते हो कि मैं तो बड़ा अच्छा अखलाक रखता हूं, मैं बहुत माफ करता हूं, मैं बहुत दरगुजर करता हूं, मैं बहुत भलाई करता हूं। मुमकिन है, अब इस नुक्ते को भी हल करो। मुमकिन है जब आदमी अपने अंदर सोचता है तो उसे अपनी ज्यादती नजर नहीं आती, अपने किरदार में क्या क्या कमी, कजी, कोताही है इंसान को नजर नहीं आती। और खुश नसीब है वो इंसान जिसे अपने ऐब नजर आ जाए, खुश नसीब है। अगर अपने ऐब नजर आ जाए तो इसराह शुरू हो जाए। हमारी बदनसीबी ये है कि हमें अपनी कमी, कजी और कोताही नजर नहीं आती। हमें अपनी खराबी नजर नहीं आती, और नजर किसकी आती है? दूसरे की। याद रख लें ये नसीहत का कलेमा, जिस शख्स को दूसरे के ऐब नजर आए उसको मरते दम तक कभी अपनी ऐब दिखाई नहीं देंगे। जिसे दूसरे के ऐब नजर आए, उसकी आंख ऐसी है कि दूसरे में ऐब नजर आए, दूसरे की ज्यादती नजर आए, दूसरे का जुल्म नजर आए, दूसरे का जबर नजर आए, दूसरे में तकब्बुर नजर आए, ये जो कुछ भी है वो नकायस दूसरे में तो नजर आए, मगर जब अपने आप को देखे तो नजर न आए। वो अल्लाह से तौबा करे, वो नाबीना है, वो शख्स नाबीना है जो दूसरे के ऐब तो देखता है मगर उसे अपने मन के अंदर की खराबियां दिखाई नहीं देती, वो नाबीना है। अब आप पूछें कि बीना कौन है? बीना वो है जिसे दूसरे के ऐब नजर आना बंद हो जाए और जब देखे अपने ऐब नजर आए, जिसे अपने ऐब नजर आए और दूसरे के ऐब दिखाई न दे, वो बीना है। उसे अल्लाह ने बीनाई अता कर दी। कोशिश करें मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे बेटों और मेरी बेटियों, कोशिश करो कि अल्लाह पाक मन की वो बीनाई अता कर दे जो आपको अपने अंदर के अंधेरे दिखा दे। और उसकी शर्त है, आपके अंदर के अंधेरे नजर ही नहीं आएंगे आपको अगर दूसरों के अंधेरे नजर आएंगे। और आपको दूसरों के ऐब देखने का ठेकेदार अल्लाह ने बनाया ही नहीं। हम आज खुद ठेकेदार बन गए हैं। हमें अल्लाह ने दूसरों के ऐब देखने का चौकीदार नहीं बनाया। चौकीदार हर शख्स को अपना बनाया था। बंदे अपने मन में झांक कर पा जा सुरागे जिंदगी। अपने मन को देख, अपने नफ्स देख, अपने तकब्बुर को देख, अपनी रऊनत को देख, अपने जुल्म और जबर की तबीयत को देख, अपनी दिल की सख्ती करख्तगी को देख।
اپنے حرص کو دیکھ، اپنے لالچ کو دیکھ. اندر جب نظر آنے لگیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں حرص آتا ہے، کہاں لالچ مجھے خراب کرتا ہے. اسی وجہ سے سارے جھگڑے ہوتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی پہچان آپ خود اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے. اپنا فیصلہ خود، یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں کے بھلے کی تو ہے ہی، مگر امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے، ہر انڈیویجول کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے، ہر شخص جو کلمہ پڑھتا ہے آقا علیہ السلام، میں سب کے لیے ایڈریس کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. اپنے من میں انقلاب پیدا کرو، اپنی طبیعتوں میں تبدیلی پیدا کرو، دیکھنے کے انداز بدلو، پھر ریلیشن خود بہت اچھے ہو جائیں گے. یہ تو ہر چوتھے دن ریلیشن خراب ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھائیاں دوسروں کی نظر ہی نہیں آتی، اپنی اچھائیاں نظر آتی، دوسروں کی برائیاں نظر آتی. یہ دو معیار بن گئے ہمارے. ایک ایسی آنکھ بن گئی ہے جو دوسروں کی تو برائی دیکھتی ہے اور اپنی صرف اچھائی دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے ہم خیر کی راہ پہ نہیں چل پاتے. آنکھ کو بدلیں جو دوسرے کی اچھائی دیکھے اور اپنی برائی دیکھے. اس سے ترقی روحانی شروع ہو جائے گی اور اخلاقی. اس لیے آقا علیہ السلام نے ایک پیمانہ دیا، ایک معیار دیا، اور معیار یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. ایک شخص نے کھڑے ہو کے عرض کیا متا اکون محسنا، یا رسول اللہ میں نیک کب بنوں گا؟ کیا پیمانہ ہے کہ میں محسن ہوں، میں نیک ہو گیا ہوں، میں اچھا ہو گیا ہوں، میں ایک بھلا انسان بن گیا ہوں، میرا کردار، میرا کریکٹر، میرا بیہیویئر اچھا بن گیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا قال جیرانک انت محسن فانت محسن وَإِذَا قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ. فرمایا پیمانہ یہ ہے، تو اپنے آپ کو نیک نہ دیکھے، وہ بیمانہ چیز ہے، وہ بیمانہ چیز ہے. تو اس وقت ریئل سینس میں ایکچولی نیک ہوگا جب تیرا پڑوسی، تیرا محلے دار، تیرا کلیگ، تیرا ساتھی، جس سے تیرا برتاؤ ہے، خواہ وہ تیرے پڑوس میں رہنے والا، خواہ وہ تیرا ہم سفر ہے، اس نے تیرے ساتھ سفر کیا، خواہ اس نے تیرے ساتھ لین دین کیا، خواہ وہ پروفیشن میں تیرا کلیگ ہے، خواہ وہ تیرا ہم مجلس ہے، اکٹھا اٹھنا بیٹھنا ہے، جب دوسرے لوگ جن کے ساتھ تیرا برتاؤ ہے جب وہ کہیں کہ تو اچھا ہے تب تو اچھا ہے. اگر دوسرے جن کے ساتھ تیرا برتاؤ ہے کہیں کہ اچھا نہیں تو تو برا ہے. تیرا دل تیری نسبت کیا کہتا ہے؟ فرمایا it doesn't matter. ہر کوئی اچھا ہی سمجھتا ہے اپنے آپ کو. جب دوسرے جن کے پڑوس میں تو رہتا ہے، جن کے ساتھ لین دین، برتاؤ، سفر، حضر، معاملات، کلیگ، پروفیشن، ایک کاروبار، ایک جاب، ایک تنظیم، ایک تحریک، ایک مشن، ایک جماعت یا دوسری جماعت کے لوگ، ایک سوسائٹی کے لوگ جن کے ساتھ آپ کا بیہیویئر انٹریکشن ہے، جب وہ کہیں کہ اچھا آدمی ہے تب تو اچھا ہو گیا. اگر وہ کہیں برا ہے تو پھر تو برا ہے. یعنی یہ سوچ ختم کر دی کہ جب وہ کہے برا ہے تو کہیں اس کو حسد ہے میرے ساتھ، اس لیے مجھے اچھا کب کہے گا، اس کے تو حسد ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ تو ہے ہی ایسا. وہیں سے پھر خرابی شروع ہو گئی. ہمارا من بذات خود شیطان سے بڑا شیطان بن گیا ہے. نفس وہ اچھائی کی طرف آنے نہیں دیتا. تو یہ پیمانہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور حضور علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب تمام اول و آخر قومیں جمع ہو جائیں گی، حساب و کتاب ہوگا، اس وقت عرش معلیٰ سے ایک آواز آئے گی، اور آواز آئے گی اور فرمایا جائے گا کہ کہاں ہیں دوسروں پر احسان کرنے والے، این المحسنون، کہاں ہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے. اب یاد رکھ لیں، میں پھر معنی سمجھانا چاہتا ہوں. دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا معنی کیا ہے؟ وہ جو میں شروع میں بیان کر چکا ہوں. دوسرا برائی کرے اور تو بھلائی کرے، یہ ہے بھلائی کرنا.
اگر دوسرا بھی بھلا، اگر تیری بھلائی کرنے کا ہے بندے، اگر آپ کی بھلائی کرنے کی شرط ہی یہ ہو کہ وہ بھلائی کرے گا تو میں بھلائی کروں گا، وہ برائی کرے گا تو میں بھلائی کہاں سے کروں، تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو قصہ ختم ہو گیا۔ وہ تو ہر کوئی کرتا ہے، جیسے وہ نیوندرا ہے، جیسے میں نے پہلے پنجابی میں بتایا، تو بھلائی کا تو معنی ہی نہیں ہے، وہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ اس نے آپ سے بھلائی کی، آپ نے اس کی بھلائی اس کے کھاتے میں ڈال دی۔ بھلائی کا معنی یہ ہے کہ دوسرا برائی کرے تو اچھائی کرے، دوسرا زیادتی کرے تو احسان کرے، دوسرا کنجوسی کرے تو سخاوت کرے، دوسرا بے عزتی کرے تو عزت کرے، دوسرا روکے تو دے، تو دوسرے کے طرز عمل کو نہ دیکھے، یہ دیکھ کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے۔ اللہ کے رسول کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اگر تیرا کردار وہ ہو جائے تو یہ ہے احسان۔ اس کو اللہ پاک پوچھیں گے کہاں ہیں، اگر اس کی وضاحت کرتے ہوئے جملہ بولوں تو یوں کر لے، کہاں ہیں زیادتی کرنے والوں سے بھلائی کرنے والے۔ آپ اس کا مفہوم یہ سمجھ لیں، کہاں ہیں قیامت کے دن عرش سے آواز آئے گی، کہاں ہیں زیادتی کرنے والوں سے بھلائی کرنے والے، کہاں ہیں برائی کرنے والوں سے اچھائی کرنے والے، کہاں ہیں کنجوسی کرنے والوں سے سخاوت کرنے والے۔ وہ کون ہیں جو بھلائی کرتے ہیں لوگوں سے، حالانکہ ان کا حقدار نہ بھی ہو تب بھی بھلائی کرتے ہیں۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ کھڑے ہوں گے خوش نصیب، قالوا نحن المحسنون، پوچھا جائے گا تم کون ہو، ما انتم کون ہو، وہ کہیں گے اللہ پاک نے جو فرمایا ہم وہ لوگ ہیں۔ قیامت کے دن پھر یہ عجب اور رعونت تکبر نہیں ہوگا، وہ اس بولیں گے، فرمایا ہم وہی لوگ ہیں جن کا اللہ پاک نے پوچھا تھا۔ اللہ پاک انہیں فرمائے گا انہیں بلا لو، اب ان میں کچھ گناہ بھی ہوتے ہوں، کچھ خرابیاں بھی ہوگی، کچھ کمزوریاں بھی ہوگی ذاتی سطح پہ، کچھ غفلتیں بھی ہوئی ہوگی، غفلتیں گناہ چھوٹے موٹے یہ سب نقص ہوں گے، مگر ایک بہت بڑی بھلائی ان کے اندر یہ ہوگی کہ زیادتی کرنے والوں سے بھلائی کرنے والے، جب وہ کھڑے ہو جائیں گے حکم ہوگا ان سب کو اکٹھا کر دو، قیامت کے دن اکٹھا کر کے اللہ پاک فرمائے گا ما علیکم من سبیل ادخلوا الجنت برحمتی، اے زیادتی کرنے والوں سے بھلائی کرنے والے، آج کوئی گناہ کوئی کمزوری کوتاہی تمہیں دو تک نہیں لے جا سکتی میری رحمت کے سبب، فقط اس بھلائی کے عوض جو تم زیادتی کرنے والوں سے کرتے تھے، ان کا حساب کتاب ختم، سب کو جا کے جنت میں ڈال دو۔ اللہ پاک ان سب کو جنت میں بھیج دیں گے۔ لقد نجاهم اللہ من احوال وبائق القیامہ، قیامت کی ساری مشکلات سے نجات دے کے اللہ پاک کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سنت، اسی وجہ سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، مسند امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد اور حاکم اور سید بن حبان میں روایت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص فقط اپنے حسن اخلاق سے، کیا حسن اخلاق سے، وہ حسن اخلاق جس کا ابھی تک ذکر ہوا سارا، اس حسن اخلاق سے اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے جس درجے پر وہ شخص جب فائز ہوتا ہے جس نے ساری زندگی روزے رکھے ہوں، صرف ماہ رمضان کے نہیں، ممنوع ایام کو چھوڑ کے عمر بھر روزے رکھے ہوں، صائم الدہر اور قائم اللیل، ساری زندگی ساری رات مصلے پر گزاری، جس کی ساری عمر راتیں مصلے پر گزریں اور دن روزے سے گزریں عمر پر، جس درجے پر وہ شخص جاتا ہے اس درجے پر
وہ شخص فائز کر دیا جاتا ہے جس کے اخلاق اعلیٰ ہو جاتا ہے، فقط اخلاق اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سب ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ میں اسی تبدیلی لانے کے لیے آیا، یہی تعلیم دے کے آیا ہوں، یہی نصیحت و تربیت کرنے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک ہے، افضل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان سب سے اعلیٰ کس کا ہے؟ ایمان وضع قطع سے معیار کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کی وضع قطع کیا ہے، لباس کیا ہے، شکل و صورت کیا ہے، رنگ روغن کیا ہے، تسبیح کتنی بڑی ہے، نہ یہ ڈھنگ ظاہری کیا ہے، نہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے کہ ایمان اس کا بڑا اعلیٰ ہے؟ فرمایا جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ دیکھو جان لو اس کا ایمان سب سے اعلیٰ۔ ایمان حسن اخلاق کا نام ہے، ایمان۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما یوضع فی المیزان الخلق الحسن۔ جب قیامت ہوگی تو نامہ اعمال کھلیں گے اور اعمال تولے جائیں گے، میزان لگ جائیں گے نا، ترازو قیامت کے ترازو، اور اعمال رکھے جائیں گے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے امت کو بتایا سب سے پہلے جس شخص کے اعمال، سب سے پہلے جو عمل ترازو میں رکھا اور تولا جائے گا وہ اس کے اخلاق ہوں گے۔ سب سے پہلے جس عمل کو تولا جائے گا اخلاق ہوں گے۔ اور میں بیان کر چکا ہوں جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہو گئے، آپ اندازہ کریں اس کے باقی اعمال تلنے کی ضرورت نہیں۔ اخلاق اس کو جنت میں جائیں، اپنے اخلاق درست کر لو، اس سے من میں امن آئے گا، سکون آئے گا۔ اخلاق سمجھ جائیں، جب اخلاق سمجھ جائیں تو پھر آپ کے اندر حرص نہیں رہے گا۔ جب حرص نہیں ہوگا تو حرص، اور اللہ نے جتنا دیا وہ قناعت ہے، اور جس کے اندر حرص ہو اس کو کبھی ساری دنیا لوٹ کر بھی چین نہیں آتا۔ یہ سارا پانامہ اور یہ جو کچھ بڑا دھندا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرص کا دھندا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرص کا دھندا ہے۔ اگر حرص کی جگہ طبیعت میں قناعت آ جائے، اللہ نے جتنا دیا بندہ شکر کرے، بندہ لوٹ مار نہیں کرتا، بندہ بدل جاتا ہے، دیتا ہے۔ قناعت سے بندہ غنی ہو جاتا ہے، حرص سے بندہ فقیر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں، تھوڑا ہو مال جس کے پاس، دولت تھوڑی ہو مگر دل میں قناعت ہو، دل میں قناعت ہو، وہ غنی ہے۔ کھانے کا بھی کم ملے نہ ملے، فاقہ بھی آئے مگر دل میں قناعت ہو، وہ غنی ہے۔ اور ساری دنیا کی دولت پاس ہو مگر دل میں حرص ہو، وہ غریب فقیر ہے، وہ فقیر ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں بھلے تھوڑا ملے مگر دل کا غنا مل گیا۔ آپ یونان کی سرزمین پر ان لوگوں میں ہیں جن کے وسائل بہت زیادہ نہیں ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ موازنے میں حالات کی وجہ سے، مگر مال کی کمی ہے تو میں ایک دوسرا مال بتاتا ہوں، وہ آپ کو غنی کر دے گا، وہ دل کی دولت ہے، دل کو غنی کر دے۔ دل کا غنی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ کیا؟ دل کا غنی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اور مال کا حریص، مال کا عہدے کا حریص، مال کا حریص، عزت کا حریص، دنیا داری کا حریص عمر بھر فقیر رہتا ہے، وہ کبھی غنی نہیں ہوتا، عمر بھر فقیر رہتا ہے۔ اور یہ طبیعت کی بخیلی کنجوسی ہے، بندہ کڑ کڑ کرتا رہتا ہے، کڑ کڑ، ہر وقت پریشان حال، ہر وقت انتقام، کڑتا رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور جس کو اللہ دل کا غنا اور خوش اخلاقی اس نے خلق دے دیتا ہے، غنا قلب، اور اس نے خلق، وہ مست بے خود ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے، وہ غنی ہے، وہ سردار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
حدیث پاک میں کہ یہ حسن خلق اور جو سخاوت ہے دل کی، یہ انبیاء کا کردار ہے، انبیاء کے اخلاق ہے۔ فرمایا حسن خلق اور سخاء قلب، دل کی سخاوت۔ اور دل کی سخاوت کیا ہے؟ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، دوسرے کے عیبوں پہ پردہ پوشی کر دینا، دل میں حرص اور لالچ کا نہ رکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر چی بجلی مروڑ نہ آنا، سکون میں رہنا، دل کی سخاوت اور حسن خلق فرمایا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ اور حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بڑی خاص حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب ایمان کو پیدا کیا، کیا ایمان کو پیدا کیا، تو ایمان نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے طاقتور کر دے، یعنی میری طاقت کس چیز میں ہوگی، طاقت دے۔ اللہ پاک نے ایمان کو حسن خلق، حسن اخلاق اور دل کی سخاوت کے ذریعے طاقتور کر دیا۔ فرمایا اے ایمان، جس شخص کے دل میں سخاوت ہو جائے گی، دل سخی اور وسیع ہو جائے گا، اور جس کے اخلاق حسین و جمیل اچھے ہو جائیں گے، اس سے تو طاقتور ہو جائے گا۔ تو ایمان کی طاقت دل کی سخاوت اور اچھے اخلاق سے۔ اور پھر اللہ پاک نے کفر کو پیدا کیا، تو کفر نے کہا مجھے بھی طاقتور کر، میری طاقت کس میں ہوگی؟ اللہ پاک نے فرمایا کنجوسی اور برے اخلاق کے ذریعے تو طاقتور ہوگا۔ جس شخص کی طبیعت میں بخل اور کنجوسی دیکھو، کنجوسی یاد رکھو صرف مال کی، ہاتھ کی کنجوسی نہیں ہوتی، دل کی کنجوسی بھی ہوتی۔ کئی لوگ ہاتھ دل مال میں غریب ہوتے ہیں مگر دل کے امیر ہوتے ہیں، یہ طبیعت کی سخاوت ہے اور وہ حسن خلق ہے۔ فرمایا جو شخص کنجوس ہوگا، جس کا دل تنگ ہوگا اور اخلاق برے ہوں گے، اس کی طبیعت میں کلمہ پڑھ کے بھی کفر ہوگا، طاقتور کفر ہوگا۔ اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں گے اور طبیعت میں سخاوت ہوگی، فرمایا اگر کوئی کوتاہیاں گناہ بھی سرزد ہو جائیں پھر بھی اس کا ایمان طاقتور ہے اور وہ اس کو جنت میں لے جائے گا، اس کا ایمان اسے جنت میں لے جائے گا، یہ درجہ ہے اس کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کے قریب کون بیٹھیں گے؟ آپ میں سے کوئی شخص ہے جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ کبھی آخرت میں جنت میں کبھی ایسا لمحہ آئے آقا علیہ السلام کے قریب بیٹھے، ایسے سامنے بیٹھے اور آقا علیہ السلام کو تکے اور حسن مصطفیٰ کو دیکھیں اور جمال نبوت کو دیکھیں اور آقا کی خوشبو سونگیں اور قرب میں بیٹھے آقا کی باتیں سنیں؟ کوئی ہے جس کے دل میں یہ آرزو نہیں؟ بولیے، ہے نا؟ کوئی نہیں ایسا، ہر شخص کی آرزو ہے کہ حضور کے قریب بیٹھے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آخرت میں آپ کے قریب، بہت زیادہ قریب کون بیٹھے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی اخلاق سب سے زیادہ عمدہ اور خوبصورت ہوں گے ان کو قریب بیٹھو۔ یہ نہیں فرمایا جو نمازیں سب سے زیادہ پڑھتا ہوگا، روزے سب سے زیادہ رکھتا ہوگا، حج سب سے زیادہ کرتا ہوگا، زکوٰۃ سب سے زیادہ کرتا ہوگا، حالانکہ یہ سب فرائض واجبات اور عبادات ہیں، ان کی برکتیں اور قربتیں اور درجات ہوں گے ہی ہوں گے، مگر خاص سوال اپنی مجلس میں سب سے زیادہ قریب کس کو بٹھائیں گے؟ آقا نے فرمایا جس کی اخلاق سب سے زیادہ اجلے۔ مذہبی کارکن بھی بیٹھے ہیں، مختلف جماعتوں سے بھی تعلق ہوگا، بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ مختلف، ان کے لیے بھی خاص طور پہ دیکھیے ہمارے یہاں لوگ ہیں جن کا مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق ہوتا ہے، اس کا فلاں جماعت سے، اس کا فلاں جماعت سے، اس کا فلاں جماعت سے، کسی کا مذہبی جماعتوں سے جدا جدا تعلق ہوتا ہے، کئی مختلف پیروں اور مشائخ کے مرید ہوتے ہیں،
کہ مختلف مذہبی حلقوں کے الگ ان کے مرکز مسجدیں، یہ کوئی الگ برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی برادریوں کا کوئی الگ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، طرح طرح کی شناختیں ہوتی ہیں۔ یہ سب شناختیں اپنی جگہ، یہ سب شناختیں اپنی جگہ، مگر یاد رکھ لیں ان میں سے کوئی شناخت بھی ایمان اور اخلاق حسنہ پر غالب نہ آنے دیں، آپ کا دین برباد ہو جائے۔ ان کی وجہ سے تعصبات پیدا نہ کریں اپنی طبیعت میں۔ آپ کا تعلق بھی، میرا تعلق فلاں جماعت سے ہے، اس کا فلاں جماعت سے ہے، لہذا اس سے خوب جی بھر کے ایسے مسافہ ہی نہیں کرنا، ایسے دو انگلیوں کے ایسے پنجے کا مسافہ کرنا، یہ انسانیت نہیں ہے، نہ ایمان ہے۔ میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں، یہ فلاں پیر صاحب کے ہیں، یہ فلاں مذہبی جماعت ہے، میری فلاں مذہبی جماعت ہے، لہذا مسکرا کے ملنا ہی نہیں ہے۔ وہ باہر میں جائے وہ مذہبی جماعت اور مذہب جو مسکرا کے ملنے سے روکتا ہے، جو مسکراہٹ سے روکتا ہے، جو چہرے کی نرمی سے روکتا ہے، جو دلوں کے پیار سے روکتا ہے، ایسا مذہب بھی باہر میں جائے۔ کیا لینا ہے ایسے مذہب؟ کس دین کی تبلیغ کرتے ہیں؟ کیا یہ دین ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے مسکرا کے ملنے نہیں دیتا آپ کو؟ اس کا مطلب ہے دین کی ہوا ہی نہیں لگی آپ کو۔ دین اخلاق سکھاتا ہے، دین سارا اخلاق ہے، ایمان سارا اخلاق ہے، انسانیت ساری اخلاق ہے۔ یہ جماعت، یہ مسلک، یہ عقیدہ، یہ سلسلہ، یہ مذہب، یہ مرکز، یہ مسجدیں، یہ سب شناختیں آپ کی اللہ سلامت رکھے، سب کی شناختیں اللہ، یہ برادری فلاں برادری فلاں علاقہ، یہ سب شناختیں اللہ سلامت رکھے۔ ان میں برائی نہیں، برائی تب آتی ہے جب وہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لیتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور لطف چھین لیتی ہے، ملازمت چھین لیتی ہے، مصاحبت چھین لیتی ہے۔ آپ ملتے ہیں بیگانوں کی طرح، اگر آپس میں آپ بیگانے لگیں تو کس دین پہ آپ ہیں؟ کون سے مذہب پہ ہیں؟ کس دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ پھر یہ سب دنیا داری اور چور چکاری ہے، یہ سب دنیا داری اور چور چکاری ہے۔ اگر دین کی سچی روح ہوتی، شناختیں اپنی جگہ، مگر ایک دوسرے کو دیکھتے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ کیوں آتی؟ یہ بھی حضور کے دین کا نوکر ہے، میں بھی حضور کے دین کا نوکر، یہ بھی اسلام کی خدمت کرنے والا کارکن ہے، میں بھی حضور کے دین کا ایک کارکن ہوں۔ ہمارا یہ رشتہ ہے، یہ بھی پاکستانی ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، ہمارا رشتہ ہے، دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتے۔ آپ میری بات کو سمجھے ہیں؟ یعنی ایمان بڑی نسبت کا نام ہے، ساری نسبتیں پہچانے، اس کے نیچے دب جائیں، پھر دین پڑھیں، پھر دین پڑھیں۔ تو آپس میں پیار پیدا کرو، الفت پیدا کرو، محبت پیدا کرو آپس میں، یہ پیدا ہوگی تو اللہ کے کرم ہوں گے۔ میں گفتگو ختم کرتے ہوئے، یہ مضمون تو وہ ہیں، یہ میرے چلتے رہیں گے پورے 2 مہینے دورہ یورپ میں، اور ہر روز نیا موضوع ہوگا مگر تھیم ایک ہوگا، ہر روز موضوع نیا ہوگا مگر تھیم ایک ہوگا، مواد نیا ہوتا جائے گا۔ آپ یوٹیوب پر، فیس بک پر سنتے رہیں گے، انشاءاللہ تربیت پاتے رہیں گے۔ اللہ پاک نصیحت پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں اینڈ پر، وہ ایک صرف بات، یہ تو میں نے انسانی رشتوں کی بات کی ہے نا، کیا انسانی رشتوں کی بات کی ہے، مسلمانوں کے باہمی رشتے ہیں، پاکستانی ہونے کے رشتے ہیں، انسان ہونے کے رشتے ہیں، ہیومن ریلیشن شپ ہے، ریلیجیس اور اسپریچول ریلیشن شپ ہے، یہ تو اونچی چیز ہے۔ اللہ والے جن کے اندر دین کی اصل روح اور ایمان کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، اور اللہ انہیں اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے۔ ان کے اخلاق اور ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں، بس وہ ایک بات سنا کے ختم کر رہا ہوں، اور وہ کرکس ہے پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں، کون؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں باہر نکلا، ایک باغ تھا کھجوروں کے باغ میں گیا، اس کھجوروں کے باغ میں ایک سیاہ فام غلام تھا،
جو نوکری کرتا تھا، ملازمت کرتا تھا اس باغ میں، کھجوریں لگانا، مالی جیسے ہوتا ہے باغ کا مالی، سیاہ فام، وہ ایک مزدوری کرتا تھا وہاں کالے رنگ کا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اندازہ کیا کہ یہ بھوکا ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا، قریب ہے۔ میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، میں نے اس غلام کو 3 روٹیاں دے دی کھانے کے لیے۔ اب ان کا عمل بھی دیکھیں، کل 3 روٹیاں تھیں، سفر پہ تھے کہ یا خود کھاتے یا اس غلام کو دے دیتے۔ وہ ان کی سخاوت یہ اخلاق اور قلب کی سخاوت، دل کی سخاوت یہ کہ تینوں اس کو دے دی اور بیٹھ گیا، اپنا عمل کر لیا۔ کہتے میں نے اس کے روٹیاں دی، تھوڑی دیر میں کتا آ گیا اور وہ کتا چلتا چلتا اس غلام کے قریب ہو گیا۔ اس غلام نے اس کتے کو 1 روٹی پھینک دی، دے دی۔ کتے نے تیزی سے 1 روٹی کھا لی اور کھا کے پھر اس کی طرف دیکھنے لگا منہ اٹھا کے۔ غلام نے دوسری روٹی بھی اس کو دے دی، کتے نے وہ بھی کھا لی، پھر اس کی طرف دیکھنے لگا، غلام نے تیسری روٹی بھی اس کو دے دی۔ میری بات سمجھے، تیسری روٹی بھی دے دی، کتے نے کھا لی اور سے روٹی چڑھ گیا، مڑ گیا۔ میں اس غلام کے قریب گیا، میں نے اس سے پوچھا اس کا عمل دیکھ کر، اب اس کے پاس کوئی روٹی نہیں بچی، تینوں کتے کو کھلا دی۔ میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے، ایک پورے دن میں تیری خوراک کیا ہے؟ اس نے کہا 3 روٹیاں۔ پورے دن میں میری خوراک 3 روٹیاں ہیں۔ تو کہتے ہیں فرماتے میں نے کہا کہ تم نے تینوں کی تینوں روٹیاں اس کتے کو کھلا دی، کچھ تو اپنے پاس بچا کے رکھ لیتا، تینوں اس کو کھلا دی۔ اس غلام نے جواب دیا بڑا اہم، اس نے کہا لأن أرضنا ليست أرض كلاب فعلمت أنه جاء من مسافة بعيدة فجاء فكرهت رده۔ غلام نے جواب دیا کہ ہماری یہ زمین جہاں ہمارا باغ ہے، میں بیٹھا ہوں، یہ کتوں کی زمین نہیں ہے، یہاں کتے نہیں ہوتے، ہمارے اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے۔ جب یہ کتا میرے پاس آیا تو میں سمجھ گیا کہ کہیں بہت دور سے آیا ہے اور بھوک کا ستایا ہوا ہے، بھوک اس کو ستا کے کھانے کی تلاش میں لے آئی ہے۔ کیونکہ ہمارے ایریا میں تو میں تو رہتا ہوں، یہاں کتے ہوتے نہیں، ڈیفینیٹلی کہیں دور سے آیا ہے، اور آیا کیوں ہے؟ بھوک کی وجہ سے آیا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ کتا بھوکا ہے، دور سے سفر کر کے آیا ہے، تو میرا دل راضی نہیں ہوا کہ میں خود کھاؤں اور اسے بھوکا موڑ دوں، اس لیے جب تک یہ سیر نہیں ہو گیا میں اس کو دیتا رہا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ کھا کے سیر ہو، اس کی بھوک چلی گئی، چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اب اے بندے، غلام سے پوچھا اب تم کیا کرو گے آج کے دن؟ آج کے دن کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کل کا انتظار کروں گا اور آج کا دن شکر میں گزاروں گا۔ کل کا انتظار کروں گا، مالک بھیج دے گا، اور آج کا سارا دن شکر میں گزاروں گا کہ چلو ایک کتے کی بھوک مٹ گئی میرے ہاتھ سے۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ جو ولایت کا عمل ہے، ولی ہونا، اللہ کا ولی ہونا، اس کا مدار کسی اور چیز پر نہیں، اس دل کی سخاوت پر ہے۔ اور میں جان گیا کہ باری تعالیٰ تو نے اس غلام کو مجھ سے بھی زیادہ سخی بنایا ہے، مجھ سے زیادہ سخی بنایا ہے۔ اس کی وجہ سے کتے کے ساتھ اس کا حسن عمل، اس کا حسن سلوک، اس کا حسن اخلاق، اس کے دل کی سخاوت بڑھتا ہے۔ جب جانوروں کے ساتھ عمل یہ ہے، جانوروں کے ساتھ، تو انسانوں کے ساتھ تو عمل اس سے اور زیادہ بلند ہوگا، اس سے اور زیادہ بلند ہوگا۔
حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں اختتام کا سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بنی اسرائیل ایک شخص تھا بڑا گناہگار، فاسق و فاجر، بڑا گناہگار تھا. وہ سفر پہ تھا، بے پناہ گناہ تھے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. دوران سفر اس کو پیاس لگی اور اس نے ایک کنواں دیکھا، پرانا جیسے اجڑے ہوئے کنویں ہوتے ہیں، اس میں سے اس نے پانی نکالا اور پی لیا. پیاس بجھا کے چلنے لگا. اچانک اس کی نظر پڑی کہ کنویں کے کنارے یہ تو ڈول نکال سکتا تھا نا انسان کا، رسے کے ساتھ ایک ڈول نکال لیا اور پانی پی لیا. اس نے دیکھا کہ ایک کتا بیٹھا ہے اور پیاس سے مرنے کے قریب ہے اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور ان قریب مرنے والا ہے. اب وہ تو ڈول نکال کے پانی نہیں پی سکتا. اس نے اپنی دراصل ڈول میں وہ چمڑے کی جراب تھی، جراب نیچے ڈال کے رسی کے ساتھ تو پانی نکال لیا تھا. چلنے لگا تو دیکھا کہ کتا پیاس سے مرنے والا. یہ واپس مڑ آیا. اس نے پھر اپنی جراب نیچے ڈالی، چمڑے کی جیسے موزے ہوتے ہیں، اور پانی نکال کے اپنے ہاتھوں سے کتے کو پلایا. کتے کو پلا کے اس کی زبان اندر چلی گئی، اس کی جان بچ گئی، بندہ چلا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، اس کتے کو پانی پلا کر جا اس کی جان بچانے کے عمل سے اللہ پاک نے اس کی بخشش کر دی. اس کی بخشش کر دی. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کتوں کو کے ساتھ بھلائی کرنے پہ بھی اجر اور بخشش ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شے جس کی رگ میں خون چلتا ہے، ہر جاندار شے، کتا ہو یا بلی ہو، چڑیا ہو یا جانور یا پرندہ، اس کے ساتھ بھلائی اور سخاوت اور نیکی اور اس نے خلق، اس کا اجر ہے اور اللہ بخشش ہے. یہ چند چیزیں تھیں جو آج میں نے سمجھائیں. اللہ رب العزت ہمارے اور آپ سب کے اخلاق میں یہ تبدیلی لائے، اچھے اخلاق عطا کرے، عفو درگزر کی زندگی عطا کرے، طبیعتوں میں وسعت پیدا کرے، ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت پیدا کرے، اور ایسا کردار اپنائیں کہ آپ یونان میں رہیں یا دنیا میں جہاں رہیں، دو چیزیں آپ کے کردار سے روشن ہوں، ایک آپ کا دین اسلام اور ایک آپ کا وطن پاکستان. اللہ پاک اس کی برکت سے پھر آپ کے ایمان میں، صحت میں، عمل میں، رزق میں، ہر شے میں برکت دے گا. اور یہ ایک میسج ہے میرا، اس پر پریکٹس کریں، عمل کریں، دوسروں کو پہنچائیں اور پوری زندگی اس اصول پر گزاریں. یہی منہاج القرآن کی تعلیم ہے. اگر منہاج القرآن سے وابستہ ہو کر بھی اس عمل میں کمی ہے تو وہ اپنی کمی کو دور کرے. وہ شخص اصل تعلیم یہ ہے، یہی اسلام کی، آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہی قرآن و سنت کی تعلیم ہے. اس سے دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں. اللہ رب العزت آپ کے احوال پہ اپنا فضل کرے، آپ کی دنیا اور آخرت میں نعمتیں عطا کرے، اور یہاں بھی اور پاکستان میں وہاں بھی سب کو اپنی خیریت، سلامتی اور عافیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دعا میں نے کر دی ہے آپ کے لیے. اللہ پاک آپ کو پھر کر دیتا ہوں، برکتیں دے، سلامتی دے، آپ سب کا آنا قبول کرے، اور جو کچھ آپ نے سنا اور سمجھا ہے اس پر زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک توفیق دے. آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق اور آپ کے احوال عمدہ کرے. اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال کرے، طبیعتوں میں کشادگی، دلوں میں وسعت عطا فرمائے، اخلاق عمدہ اور اصیل کرے، عبادات میں خیر کرے، تعلقات میں دوسرے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم.